السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ہم نے یہی قصہ، یہی جو واقعہ ہے، ہم نے کل آدھا چھوڑ دیا تھا، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور اپنی ساس کے ساتھ بدل چکے تھے۔ اپنی ساس کے سامنے میں بات بات پر اتراتی، اس سے بدتمیزی کرتی، جبکہ وہ اپنے کام میں جو ہیں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بجے میرا اور علی کا گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی کہ وہ تو سارے انتظامات مکمل کر چکے تھے، اب بس ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ مجھے ہر بات پر ڈانٹتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں۔ پھر میں نے ان کی باتوں پر، ان کی نگاہوں پر جو ہے کوئی دھیان وغیرہ نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کام میں سارا دن بیزی رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس مارے خوشی کے دن کا ماتھا چومنے لگیں۔ آ گیا میرا شیر، میرا شہزادہ، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے کل غصہ آ گیا تھا، لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، ایسے میں تمہاری صحت بالکل خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے بنائے ہوئے میٹھے چاول ہم دونوں کو بٹھا کر پلیٹ میں ڈال کر دیے اور ہم لوگوں کو کھانے کو دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت سا ہوا، مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور اس گھر کو جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں سے گلے ملے اور مجھ سے بولے سامان پیک کر لو۔ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں اماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، مری جائیں گے، وہاں سے ناران کاغان کا چکر لگاتے ہوئے ہم گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں نا، ہر بات میں آپ کو بتا کر ہی کروں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کا جذباتی منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ سچ پوچھئے میرا دل اس گھر چھوڑنے کو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر میرے دل میں انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی شاید میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی ساس سے ملی تک نہیں اور باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر حیران تھی جو معمولی سی بات پر میرے لیے اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ میں تو ان کی قدردان ہو گئی تھی، مگر یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس گھر میں پہنچے تو مجھے جو ہے بہت سخت حیرت ہوئی، پریشانی ہوئی، کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر تو اچھا خاصا تھا، بہت بڑا تھا، جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ اندر سے ایسے تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اسے کال کوٹھڑی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کمرے میں کوٹھڑیوں کے نام پر، کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی خوشی ہی اور تھی، جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔
میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بکھلا کر رہ گئی کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا کہ تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد گھر سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ علی سے یہ کہہ کر باہر گھر سے نکل گئے، میں اس امید میں کہ وہ باہر سے اچھا کھانا لے کر آئیں گے۔ صفائی زور و شور سے کرنے لگی۔ اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو علی کھڑے تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے کر آتا؟ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مجھے کہ تم کو اندازہ ہی نہیں۔ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے بیجا فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری بار مجھے یہ طعنہ سننے کو مل رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے سبزیاں کاٹیں اور دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی۔ پھر آٹا گوندنا بڑی مشکل سے روٹیاں بنائیں اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سوئے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی، ان کے لیے الگ سے سلاد بھی کاٹا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، مگر میں چپ کر کے صبر کر کے کھانا کھا لیا اور اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگے آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے۔ آخر ہم نئے گھر میں آئے تھے تو ہمیں نئے گھر آنے کا کچھ تو فائدہ ہو، کچھ تو لطف آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی، میں جانتی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم جو ہے بالکل تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنا کام جلدی نپٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے تو دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کب علی آئیں گے اور کب ہمیں سیر کرنے کا موقع ملے گا۔ مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشانات تھے، ان کی قمیض کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ علی کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی، ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا یہ حال کر دیا۔ ان لوگوں نے علی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے ایسوں بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں علی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر علی نے مجھے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ علی کو کھانا کھلانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ علی بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے مجھے کل سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، یہاں تو تمہیں سارے کام خود کرنا ہوں گے۔ ہم کام والی فی الحال نہیں رکھ سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے محنت کریں تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اپنا نیا گھر بنا لینے کی تیاری کریں گے۔ علی کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام جو ہے میں خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کام تھا ہی کتنا، اس کے لیے اگر مجھے کام والی کی ضرورت پڑتی تو یہ میرے لیے توہین کی بات تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس کہتی تھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں، میرا شوہر جو لاتا میرے لیے وہی بہت کچھ ہوتا تھا۔
اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل بڑھیں گے، اب بات جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔